اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جہاں جہاں سے بھی سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا بھائی کے بارے میں، اس کے بارے میں کہ ان کا قصور کیا ہے جو لوگ اتنے تنقید کرتے ان پہ۔ میں نے تو جتنا سنا، جتنا دیکھا، جتنی اس کی باتیں سنی ہیں وہ سارے حدیث کے حوالہ دے کے، قرآن کے حوالہ دے کے کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں وہ صرف آپ کا اختلاف میرے خیال سے ان کے ساتھ کیا ہے اور کیوں ہے، وہ یہ کہ آپ کے بابوں کو چھوڑ کے، یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی بابے، پیروں، فقیروں، مکیروں کو چھوڑ کے، درباروں کو چھوڑ کے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر، یعنی آؤ کس کی طرف؟ قرآن اور حدیث کی طرف۔ اگر وہ یہ کہتا کہ بھائی ان کے بابوں کو چھوڑ کو مجھے بابا بناؤ، میرے پیچھے چلو، تو پھر تو آپ کا حق بنتا اس پہ تنقید کرنے کا بھی، مجھے بھی ملتا کہ ہاں یار یہ جو کہہ رہے یہ غلط کہہ رہے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے پیروں، فقیروں وغیرہ کی احترام کرو، وہ آپ کی اپنی جگہ ہے۔ اگر آپ ان کی قول کو بھی لیتے ہو، وہ قول لو جو انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق دیا ہے، آپ ان کی اس بات کو لے لو اور اس بات کی رد کرو، اس کی کتابوں سے اس چیزوں کو ہٹا دو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن اور حدیث کو تو ان کی تو خلاف ہے ہی، یعنی اسلام کی بھی خلاف ہے۔ بہت سے انہوں نے ایسے حوالے دیے، میں نے خود مفتی کرام سے پوچھے جو ہمارے مطلب جن کو مفتی کا لقب دیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کو نہیں پتا۔ بدقسمتی سے ان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں، انہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ جن کو جو فتوے دے رہے ہیں، یعنی علماء مطلب ان کے زبان، ان کی اس میں مفتی اس سے کہا جاتا ہے جو فتوے دیتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہی نہیں ہے۔ جو بہت سے لوگوں نے تو اس سے انجینئر علی مرزا بھائی سے سن کے اس کے بعد پڑھنے شروع کیے۔ بہت سے لوگوں کو وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے جب ان کے پاس کتابیں لے کے گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا اشرف علی تھانوی رسول اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 12 دن سے فضائل اعمال کے اندر لکھا 12 دن سے ایک بزرگ تھا جو 12 دن سے ایک ہی وضو سے نماز پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ تھا جو 15 سال تک لیٹنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ مطلب ایسے ایسے واقعات جب میں نے اس سے پوچھے تو وہ جا کے بولے بھائی ہمارے بزرگ تھے، ہم آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کی علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اگر آپ کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہی تھا علم کے بعد بھی، تو پھر آپ نے علم کیوں کی؟ کتابیں پڑھی بس اسی سے جب بھی ضرورت پڑتی لیتے بس ختم۔ پھر آپ کے علم کی فائدہ کیا ہوا؟ آپ تو باقی لوگوں کو بھی یہی بنائیں گے۔ فضائل اعمال کے اندر لکھا بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کتنی جلدی قرآن شریف ختم کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن میں، 35، 30، ایسا کرتے کرتے آخر میں جا کے 3 دن پہ رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے جلدی نہیں،
آخری 3 دن جتنا بھی جلدی پڑھ سکتے ہو، 3 دن بھی مطلب قرآن کے جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا، یا ایک رات میں 8 قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھو کہ بھائی کیسے، بس بزرگ تک کر لیتا، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی فضائل اعمال کے اندر میں نے خود پڑھا ہے کہ ایک بندہ تھا جو 12 دن ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھ رہا تھا، ایک ہی وضو سے 12 دن۔ میں نے اسے صرف پوچھا کہ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے؟ جواب میں کیا کہ بھائی وہ بزرگ تھا، وہ کچھ بھی کر سکتے۔ ایک بزرگ تھا جو 15 سال تک لیٹنے کی بھی نوبت نہیں آئی، سونا تو دور کی بات، لیٹنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ اسی فضائل اعمال ہے، یہ جو 12 دن کی وضو کی بات ہے اسی کے ساتھ یہ بھی کہ 15 سال تک لیٹنے کی بھی نوبت نہیں آئی۔ پوچھو کہ بھائی وہ بزرگ تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اب اللہ کے بندو اگر اس کو رد کر رہے، یعنی اس چیزوں کی رد کر رہے انجینئر علی بھائی، پھر آپ ان کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ کس بات پہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں؟ آپ ان کی علمی رد کرو نا، وہ آپ کی بابو کی رد کر رہے ہیں نا کہ بھائی انہوں نے یہ چیزیں غلط لکھی ہیں، میں نے خود دیکھا، میں نے پڑھا ہے، میں علماء کے پاس گیا، اور علماء کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی ہمارے بزرگ تھے، ہم مانتے، اب یہ جو لکھا ہوا یہ بھی مانتے، آپ مانتے ہو تو مان لو، نہیں ماننا تو جاؤ۔ کیسے مان لے بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ وہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 3 صحابہ آئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اسے پوچھا کہ بھائی میں مطلب وہ لمبی حدیث ہے، پر آخر میں کہا کہ بھائی ہم تو پوری زندگی، ایک نے کہا میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، انہوں نے کہا کہ میں پوری رات سوؤں گا نہیں، ایک میں پوری رات شادی نہیں کروں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کا کیسے ہو گیا بھائی؟ آپ کی بزرگ کر لیتے ہیں۔ اب ان بزرگوں کا، ان پیروں فقیروں کا جب وہ رد کرتا ہے کہ قرآن حدیث کے درمیان، یعنی قرآن اور حدیث سے، آپ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہو۔ آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل سے بات کرو، ان سے وہ بولو کہ بھائی یہ چیز آپ نے غلط کہی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، اور یہ ہماری چیز جو ہم نے لکھی ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ یعنی وہ اگر آپ کی کسی بات کی رد کرتا ہے، آپ اس کو بتاؤ کہ یہ ہماری جو بات ہے کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، ثابت کرو قرآن اور حدیث سے۔ نہیں کر سکتے ہو تو بھائی مان لو کہ ہاں یار یہ بات غلط لکھی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو کتاب سے ہٹاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی بھی وہ نہیں ہے کہ کتاب سے نہیں ہٹا سکتے تو چھوڑو، لیکن خود تو انکار کرو کہ بھائی ہاں یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، کہہ نہیں سکتے ہو، تو پھر کم سے کم علی بھائی کو برا بھلا کہنا تو چھوڑ دو، کس بات پہ کہہ رہو؟ ہاں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ چیزوں کا ان سے اختلاف ہے اپنی جگہ، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، میں ان سے سامنے وہ کروں گا کہ بھائی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بھی اختلاف ہے، پر اختلاف علمی ہونا چاہیے، ذاتیات پر نہیں ہے۔ ان کی ذاتیات پہ لوگ آ گئے ہیں کہ یہ تو قادیانی ہے، یہ تو بھائی کس بات پہ قادیانی ہے، کس بات پہ وہ رافضی ہے، کس بات پہ کوئی جو دوسرے وہ کہہ رہے ہیں، اس چیز کو ثابت کرو۔ سب سے پہلے میں مان لوں گا کہ ان کو رافضی ثابت کرو، ان کی کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے جس پہ وہ رافضی آپ اسے کہتے ہو، کون سی ایسی بات انہوں نے کہا کہ جس پہ آپ قادیانی کہتے ہو۔ صرف ایسے کہہ دینے سے کہ بھائی وہ قادیانی ہے بس، جیسے فضل الرحمان وہ عمران خان کو کہہ رہے کہ بھائی وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیسے، آپ کو کیسے معلومات تھے، کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے قائد نے کہا تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں۔ ایسے کہہ رہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی بھائی، پر آپ کا عوام، آپ کے لوگ اس طریقے کی نہیں مانیں گے۔ آپ لوگ سمجھدار ہو گئے، لوگوں نے خود پڑھنا شروع کیا،
بہت پہلے یہ کس ٹائم آپ لوگ بیچتے تھے، یہ چورن بک رہا تھا، لیکن اب نہیں بکے گی بھائی۔ لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ بھائی حق بات کو مت چھپاؤ، اے ایمان والو حق بات بتاؤ، حق میں سے مت چھپاؤ، جو بھی حق ہے سیدھی سیدھی بتا دو۔ آپ حق بات کو چھپا رہے ہو، آپ نے حق چھپایا تھا، جب آپ کو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ حق نہیں ہے تو ظاہر سا بات ہے یہ علی بھائی کے پاس ہی جائیں گے لوگ۔ آپ ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس، جب دیکھو لوگ آتے ہیں آپ ان کو حق بتاؤ، پھر ہاں انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان چیزوں پہ، ہم ان چیز کو نہیں مانتے۔